انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں قسمت کو بنانے کے لیے، میدان محشر میں منہ دکھانے کے قابل بننے کے لیے اندھیری قبر میں اجالا حاصل کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں دل لگا کر، لو لگا کر درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی اچھی نصیحت آمیز گفتگو آپ نے سماعت کی۔ کچھ دیر کے لیے میں بھی حاضر آ گیا ہوں منبر پاک کی لائبریری پر۔ میرے بھائی مداح مصطفیٰ، ثنا خوان مصطفیٰ محترم مولانا ندیم صاحب قبلہ جلوہ گر ہیں۔ کچھ ہی دیر میں آپ حضرات سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آ گیا، اللہ پاک قبول فرمائے۔ مجھے حق کہنے، حق بولنے، اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، قاطع کفر و ضلالت، ماحی بدعت امام اہل سنت الشاہ شیخ امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمت و رضوان اپنے قلم کو جب بارگاہ نبوی میں اٹھاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی۔ میرا پروردگار قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، تھوڑی دیر توجہ اگر میری طرف رکھیں تو میں آپ سے کچھ باتیں کر لوں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، میری گفتگو کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوتی صرف آپ ہی سنیں۔ مدرسے کے بچے جو طلبہ ہیں وہ بھی میری گفتگو کو غور سے سنیں، جو اسٹوڈنٹ کالج کے ہیں وہ بھی میری گفتگو کو غور سے سنیں، اور جو میرے عمر میں مجھ سے بڑے ہیں وہ بھی معذرت کے ساتھ میری گفتگو کو غور سے سنیں۔ اس لیے کہ میں اپنے گھر کی بات نہیں کرتا ہوں، میں جب بھی کرتا ہوں مدینے والے مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ الف لام استغراق کا ہے۔ استغراق کا معنی آتا ہے تمام، یعنی اے محبوب دنیا کے اندر جتنی خوبیاں ہو سکتی تھیں ہم نے سب خوبیاں تمہیں عطا فرما دی۔ جتنی خوبی ہو سکتی تھی وہ تمام اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل کا درجہ رکھتی ہے۔ مصطفیٰ کریم کی ذات ہمارے لیے آئیڈیل کی ذات ہے۔ اگر مسلمان کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں تو مکین گنبد خضرا کو آئیڈیل بنائیں۔ اگر مسلمان کسی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ کی پیروی کریں۔ اگر مسلمان دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو مکین گنبد خضرا کی اتباع کریں، اس لیے کہ اگر ان کی اتباع کرتے رہیں گے، جب تک ہم ان کی اتباع کرتے رہے دنیا میں کامیاب رہے، جب تک ہم ان کی پیروی کرتے رہے دنیا میں سربلند رہے،
جب تک ہم ان کی اتباع کرتے رہے دنیا میں کامیاب رہے۔ شاعر مشرق نے اسی طرف اشارہ کیا تھا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ جب سے مدینے والے مصطفیٰ کی ہم نے پیروی کرنا دی، جب سے مدینے والے مصطفیٰ کی اتباع کرنے ہم نے چھوڑ دی، جب سے ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، جب سے ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کو راضی کرنا ہے، ہمیں مصطفیٰ کریم سے اپنے دل کو لگانا ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، اللہ نے دل دیا محبت کرنے کے لیے، اللہ نے ایک گوشت کا لوتھڑا ہمارے اندر رکھا اور ایک محبوب بھی عطا فرمایا۔ اے دنیا والوں، میں تمہیں ایک دل دے رہا ہوں، ایک لوتھڑا دے رہا ہوں۔ یہ گوشت کا لوتھڑا ایسا لوتھڑا ہے کہ اس میں یہ تمہارے اندر محبوب کی تلاش کرے گا، یہ تم سے محبوب کی طلب کرے گا، یہ تم سے محبوب کو چاہے گا۔ تو میں تمہیں ایک ایسا محبوب دیتا ہوں، میں تمہیں ایک ایسا دلدار دیتا ہوں جو میرا بھی دلدار ہے، جو میرا بھی محبوب ہے۔ اور دنیا کے اندر جتنے لوگ آئیں گے وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل بھی ہوگا، سب سے زیادہ طاقتور بھی ہوگا، سب سے عزت والا بھی ہوگا، سب سے زیادہ بلند ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ ہمارا نبی اتنا طاقتور اعلیٰ ہے، اگر کسی سے محبت کرنا ہوتی ہے، اگر کسی سے عشق کرنا ہوتا ہے، اگر کسی سے پیار کرنا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس میں خوبی نظر آتی ہے، یا تو وہ حسین و جمیل ہوگا یا تو وہ طاقتور ہوگا، اس وجہ سے اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو اے دنیا والوں ذرا غور سے سن لو، میری آواز جہاں تک پہنچتی ہو، میں اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، اگر عشق کرنا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ سے عشق کیجئے، اگر پیار کرنا ہے مدینے والے گنبد خضرا سے عشق کیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر تمام عزت والے آپ کو ملیں گے، لیکن مصطفیٰ سے زیادہ عزت نہ کسی کی ہوئی ہے اور نہ صبح قیامت ہو سکتی ہے۔ میدان قیامت میں بھی جب حشر کا میدان ہوگا تو میدان حشر کسی اور کی عزت کے لیے قائم نہیں کیا جائے گا، مصطفیٰ کریم کی عزت کے لیے قائم کیا جائے گا۔ علامہ حسن فرماتے ہیں، ایک شعر میں جواب دیتے ہیں کہ میرے حضور کی تعریف کے لیے میدان حشر قائم کیا جائے گا۔ امام اہل سنت کے بھائی ارشاد فرماتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ عزت کس کی ہے؟ میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں۔ طاقت کس میں ہے؟ طاقت، آج ہم اپنی طاقت کے بلبوتے پر گناہ کرتے ہیں، ہمیں اللہ نے ہمت و جرت و استطاعت و قوت دی، ہم اس کا استعمال کر کے گناہ کرتے ہیں۔ برسی کے تعلق سے محفل کا انعقاد ہوا، لیکن میرا موضوع آج یہ نہیں ہے، حالانکہ میری زندگی کا یہ موضوع ہے کہ میں موت کی زیادہ بات کرتا ہوں، لیکن آج مصطفیٰ کریم کے عشق کی بات کرنے چلا ہوں۔ جب عشق کی بات آتی ہے تو عشق والوں کے سامنے موت بھی ہیج ہے، اس لیے کہ ہم جس سے عشق کرتے ہیں میدان قبر کی اندھیری تاریکی میں ہمیں اسی عشق کرنے والے دلدار کا چہرہ دکھایا جائے گا۔ ہم ایسے سے عشق کرتے ہیں، آئیے زیادہ طاقت کی بل پر ہم محبت کرتے ہیں تو طاقت دنیا کے اندر کس میں زیادہ ہے؟ آئیے ہم ذرا توجہ کرتے ہیں، ہم دنیا کی سیر کرتے ہیں سرسری نگاہ سے، ہم دیکھتے ہیں دنیا میں طاقتور کون ہے، کون سی چیز سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ دنیا کے اندر ہم نے دیکھا، مٹی کو زمین پر مارا تو مٹی ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی، ہم نے سوچا مٹی طاقتور نہیں ہے، اس کے بعد ہم نے پتھر کو اٹھایا، پتھر کو دیکھا کہ طاقتور ہے، لیکن جب پتھر کو پانی میں ڈالا، پانی میں ڈالنے کے بعد میرے آقا مصطفیٰ کریم کے چاہنے والوں، جب پتھر کو ہم نے پانی میں ڈالا تو پانی نے پتھر کے اندر اپنی جگہ بنا لی اور پتھر پھول کر
موٹا ہو گیا، پتہ چلا پتھر طاقتور نہیں ہے، پتھر سے زیادہ طاقتور پانی ہے۔ ہاں یہی پانی اب سب سے زیادہ طاقتور پانی ہے، لیکن پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے، پانی سے بھی زیادہ قوت والی کوئی چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سورج کی شعاعیں ہیں، وہ چاند کی شعاعیں ہیں۔ اس لیے کہ سمندر میں جب سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں، جب چاند کی شعاعیں پڑتی ہیں، تو جب مد و زجر آتا ہے، سمندر میں جب سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو سمندر کا پانی اتھل بھتل ہو جاتا ہے، سمندر کا پانی ادھر ادھر ہونے لگتا ہے۔ پتہ چلا نہ مٹی طاقتور ہے، نہ پتھر طاقتور ہے، نہ پانی طاقتور ہے، بلکہ چاند اور سورج زیادہ طاقتور ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ بتانا یہ چاہتا ہوں، سب سے زیادہ طاقتور وہ چاند ہے۔ نہ مٹی ہے، نہ پانی ہے، نہ آگ ہے، نہ ہوا ہے، یہاں تک کہ سب سے زیادہ طاقتور وہ چاند اور سورج ہے۔ لیکن مقام ابو قبیس پر کھڑے ہو کے آمینہ کے لال نے، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی ایک انگلی کے اشارے سے چاند کا سینہ پھاڑ کے بتا دیا، نہ مٹی طاقتور ہے، نہ پتھر طاقتور ہے، نہ آگ طاقتور ہے، نہ پانی طاقتور ہے، نہ چاند طاقتور ہے، نہ سورج طاقتور ہے۔ اگر طاقتور ہے تو آمینہ کا لال طاقتور ہے۔ ایک اشارے میں چاند کا سینہ پھاڑ دیا، اور میرے آقا امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ پتہ چلا سب سے زیادہ طاقتور اگر کوئی ہے تو آمینہ کا لال ہے، عبداللہ کا دلارا ہے، عبد المطلب کا پیارا ہے۔ ہمیں عشق کرنا چاہیے تو مدینے والے مصطفیٰ سے عشق کرنا چاہیے۔ ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے اٹھا لیجئے، ہر طریقے سے میرے آقا بے مثال ہے، ہر طریقے سے بے مثال ہے۔ ہم نے دنیا بھی ابھی میرے حضور کو پڑھا ہی نہیں ہے، دنیا نے میرے آقا کو پڑھا ہی نہیں ہے، تبھی تو انگشت نمائیاں کرتے ہیں۔ اگر پڑھ لیتے تو کبھی مصطفیٰ کریم کی ذات پر انگلیاں نہ اٹھاتے۔ پڑھا ہی نہیں حضور کو، شرط ہے کہ جو حضور کو پڑھ لیتا ہے سچے دل سے، وہ کبھی حضور پر انگشت نمائی نہیں کرتا، کبھی انگشت نمائی نہیں کرتا۔ عرض یہ کرنا چاہوں، قلت وقت دامنگیر ہے، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی بات تو بہت دور، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم سے جو چیز ٹچ ہو جاتی ہے اس کی شان کا عالم کیا ہے، سماج کے اس کی شان کا عالم کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام یہ جب مصر کے بادشاہ بنائے گئے، جب مصر کا ان کو تاج دلایا گیا، مصر کے جب یہ بادشاہ بنے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روتے روتے چلی گئی تھی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ قرآن میں اس واقعے کی تفصیل ہے، میں تفصیل کی طرف نہیں جاتا، توجہ دھیان دے تھوڑی دیر۔ یوسف علیہ السلام کے والد بزرگوار کی آنکھیں چلی گئی تھی روتے روتے، لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے، تمام میں اس طرف نہیں جاتا، جب مصر میں قحط سالی ہوئی تھی تو لوگ گئے تھے وہاں پر غلہ لینے کے لیے، میں اس طرف نہیں جاتا، مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب بھائی پہنچے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، تو کہا میرا قمیص، میرا کرتا دے دینا، میرے ابا کو کرتا دے دینا، اور کہنا کہ اس کو اپنی آنکھوں سے لگا لیں، انشاءاللہ روشنی آ جائے گی۔ جب یہ کہا، یوسف علیہ السلام کے والد بزرگوار جب جنگل سے گزر رہے تھے، کرتا بھائیوں کے ہاتھ میں تھا، تو حضرت یعقوب نے کہا مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جیسے ہی کرتا نکال کر دیا، آپ نے آنکھوں سے لگایا، اللہ نے آپ کی آنکھوں میں روشنی واپس کر دی۔ یہ تو یوسف علیہ السلام کے کرتے کی شان ہے، لیکن آئیے وہ یوسف علیہ السلام جن کے حسن کی لوگ مثالیں دیتا ہے، جس کی حسن کی لوگ قسم کھاتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آئیے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کی شان ہے تو آپ کے بھی کرتے کی کیا شان ہوگی۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک یہودی جب وہ توریت پڑھ رہا تھا، ایک بات یاد رکھیں، توریت، انجیل، زبور، قرآن مجید، یہ چار
کتابیں بڑی مشہور ہیں، اللہ پاک نے 4 کتابیں بڑی مشہور نازل فرمائی ہیں۔ یہ 4 کتابوں میں سے ایک کتاب جس کو توریت کہتے ہیں، یہ توریت ایک یہودی جیسے ہم اور آپ حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اسے توریت کہا جاتا ہے، اور توریت جو پڑھنے والے ہوتے تھے اس زمانے میں ان کو یہودی اب کہا جاتا ہے۔ لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہودی توریت پڑھ رہا تھا، جب اس نے توریت پڑھتے پڑھتے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام گرامی یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فداک امی و ابی یا رسول اللہ، محمد 4 جگہ لکھا دیکھا۔ جیسے ہی اس نے 4 جگہ لکھا دیکھا تو اس نے مٹا دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے ورق کو جلا دیا۔ جب صبح ہوئی دوبارہ توریت کھولی، درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم۔ اصل میں تھوڑی بات یہ ہے کہ تقریر کی جاتی ہے بلکہ تقریر کرائی جاتی ہے۔ اگر آپ حضرات ذوق کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ حضور کا ذکر سننے بیٹھے ہیں، یہ وہ ذکر ہے جس نے اچھے اچھوں کے مقدر بدل دیے ہیں۔ ہم اوروں کو جو ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے نا، اوروں کو جو ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے، اما ہم اس نبی کے دیوانے ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اوروں کو جو ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے۔ یا رسول اللہ مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ اوروں کو جو ملا ہے وہ تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ میں اسی در کی بات کرنے لگا ہوں، اسی در کی گفتگو میں نے چھیڑ دی ہے۔ اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی ذرہ برابر ایمان ہے تو آپ کی روح کانپ جائے گی انشاءاللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ توریت پڑھتا تھا، اس نے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نامی گرامی محمد جب لکھا دیکھا جلا دیا، یعنی بغض و عداوت میں جلا دیا۔ دوسرا دن آیا جب اس نے پھر توریت کھولی تو 4 کی جگہ 8 جگہ لکھا دیکھا، 8 جگہ۔ فانوش بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن خدا کرے۔ تو اس نے جب 4 جگہ لکھا دیکھا جلا دیا، دوسری مرتبہ 8 جگہ دیکھا پھر جلا دیا۔ جب تیسرا دن آیا تو اس نے جب جلانے کے بعد توریت کھولی تو کیا ہوا کہ دیکھتا ہے 12 جگہ لفظ محمد لکھا ہوا نظر آتا ہے، 12 جگہ۔ جیسے ہی 12 جگہ دیکھا تو اس کے دل میں ایک خیال آیا، اس کے دل میں دیدار مشتاق ہوا، یعنی جو جس کا یہ نام ہے اس کو دیکھنے کی اس کے دل میں چاہت ہوئی، ان کو دیکھنے کی تڑپ پیدا ہوئی اس کے دل میں۔ یہ چلا اپنے یہاں سے اور چلنے کے بعد سفر کرتا رہتا ہے، رات دن گزارتا رہتا ہے سفر میں۔ سفر کرنے کے بعد یہ مدینے پہنچتا ہے۔ جیسے ہی مدینے پہنچتا ہے تو حضرت سلمان فارسی سے اس کی پہلی ملاقات ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ انت محمد، کیا آپ محمد ہیں؟ جیسے ہی حضرت سلمان فارسی نے اس کی بات سنی، یہودی کی بات کر رہا ہوں، جب اس کی بات سنی حضرت سلمان فارسی، ایک بات اور بتا دوں، جس دن یہ مدینے میں پہنچا تھا اس سے 3 دن پہلے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کا دنیا سے بظاہر وصال ہو چکا تھا۔ میرے آقا دنیا سے چلے گئے تھے، بظاہر میرے آقا تشریف لے جا چکے تھے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، اسی کے تحت میرے آقا دنیا سے چلے گئے تھے۔ جب حضور چلے گئے دنیا سے، جب تشریف لے گئے میرے آقا، تو جب حضرت سلمان کی بارگاہ میں پہنچا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا، کہا انت محمد، کیا تم محمد ہو؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا میں اگر اس کو یہ کہتا ہوں میں محمد نہیں ہوں تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ محمد تو دنیا سے جا چکے ہیں بظاہر تو یہ مایوس ہو کر لوٹ جائے گا۔ آخر میں یہ کرتا ہوں اس کو اصحاب رسول کے پاس لے چلتا ہوں، مصطفیٰ کریم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ جیسے ہی اتنا کہا سلمان فارسی اس یہودی کو لے کر مسجد نبوی کے دروازے پر آئے۔ مسجد نبوی میں کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت علی اور تمام صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کو دیکھ کر یہ حضرت سلمان نے ابھی بتایا نہیں تھا حضور دنیا سے چلے گئے ہیں، تو حضرت علی کو دیکھ کر یہودی پکار اٹھا السلام علیکم یا ابا القاسم، اے ابو القاسم السلام علیکم۔ تو حضرت علی کی چیخ بلند ہوئی، حضرت علی رونے لگے، دہاڑ کے روئے۔ کتاب میں آیا حضرت علی کی آواز چیخ نکل گئی، کیوں؟ اس لیے کہ حضور تو دنیا سے چلے گئے ہیں، کون ہے جو میرے غم کو تازہ کر رہا ہے، کون ہے جو حضور کی یاد دلا رہا ہے؟ یہودی نے جیسے ہی سلام کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہا
کہ تم کون ہے، کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت 3 دن پہلے اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہودی نے جیسے ہی یہ سنا چیخ نکل گئی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جیسے ہی زمین پر گرا تو تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آیا تو کہتا ہے کیا کوئی ان کا تبرک، کوئی متبرک چیز ایسی ہے جو میں اس کو دیکھ سکوں اور میں اس کو سونگھ سکوں؟ تو حضرت علی نے حضرت سلمان کو بھیجا، جاؤ ہمارے گھر چلے جاؤ، امام حسن امام حسین کے گھر چلے جاؤ، فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا سے کہنا کہ حضور کا کرتا مبارک دے دے، حضور کی قمیض دے دے۔ تو حضرت سلمان فارسی گئے، دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا اہل بیت کا خادم سلمان آیا ہے۔ سلمان فارسی آپ کے دروازے پر آئے ہیں۔ جیسے ہی دروازے، کہا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کتابوں میں جیسا لکھا ہے من وعن ایسے ہی نقل کر رہا ہوں، اپنے پاس کوئی ایسے جملے نہیں ہیں جو میں بیان کر سکوں، اصلاح کی نیت سے حاضر کر رہا ہوں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی سلمان فارسی نے کہا تو اندر سے آواز آئی کہ کرتا یہ پہنے گا کون؟ کون ایسا اتنا معتبر ہے جو میرے حضور کے کرتے کو پہنے گا؟ تو حضرت سلمان نے سارا واقعہ بیان کیا جو میں نے ابھی بتایا، سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت سلمان حضور کا کرتا قمیض مبارک لے کر آتی مسجد نبوی میں، حضرت علی کو دیتے ہیں۔ حضرت علی کے ہاتھوں میں جیسے ہی وہ کرتا مبارک قمیض مبارک پہنچتی ہے تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے اس غلام نے یعنی حضرت علی نے اس قمیض کو اس دیوانے کے ہاتھوں میں دے دیا۔ جیسے ہی اس نے آنکھوں سے لگایا، جب اس کو چومنا چاہا تو اس کو خوشبو آئی، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے پسینے کی خوشبو آئی۔ جیسے ہی اس کو جب خوشبو آئی تو کہنے لگا اتنی بھینی خوشبو، اتنی اچھی خوشبو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر یہ خوشبو ہے کس کی؟ تو اس کے دل سے ایک صدا آئی تھی کہ جب خوشبو کا یہ عالم ہے تو جس کے پسینے کی خوشبو کا یہ عالم ہے تو جس کا پسینہ ہوگا اس کے جسم مبارک کا عالم کیا ہوگا؟ اور اس نے ایک چیخ بڑھی اور کہا پروردگار اگر میرا یہاں تک آنا قبول ہو گیا ہے، میرا یہ سفر قبول ہوتا ہو گیا ہے تو جس کے پسینے کی میں خوشبو سونگھ رہا ہوں اسی پر میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میری روح ابھی قبض ہو جائے۔ اتنا جب کہنا تھا اس نے چیخ ماری اور دم اس کا نکل گیا۔ جیسے ہی مسجد نبوی میں اس کا دم نکلا نا، توجہ سے سننا میرے دوستو، جیسے ہی مسجد نبوی میں اس کا دم نکلا تو وہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہی کہہ رہا تھا کس سے مانگے، کس سے کہا پاس جائیں اور کس کا منہ تکیے، تیرے قدموں بھی ہی مر جائے یہ پالا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ یہ میرے حضور کی کرتے مبارک کی شان ہے۔ جو حضرت یوسف کا کرتا تو یہ تھا کہ آنکھوں کی بینائی واپس کرتا ہے، لیکن حضور کے کرتے کی شان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ایمان کی دولت دے دیتا ہے۔ یہ وہ کرتا ہے، یہ اس کا کرتا ہے، اس ذات کا کرتا ہے جس کے بارے میں حضرت حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے یوں کر دی، یہی بول سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا۔ یہ میرے حضور کی شان ہے پیارے۔ اگر عشق کرنا ہے تو ایسے سے عشق کریں جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہو۔ دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو پسینہ نہ آتا ہو۔ توجہ کریں، آخری بات عرض کر رہا ہوں، پسینہ آئے گا ادھر ادھر بہہ جائے گا، کتنا ہی خوبصورت ہو، حسین ہو، مال والا ہو، دولت والا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن پسینہ آئے گا تو کبھی ادھر بہے گا، کبھی ادھر بہے گا، کبھی بغل کے نیچے بہے گا، کبھی ران کے نیچے بہے گا۔ لیکن مصطفیٰ کا پسینہ سنو، صحابہ کہتے ہیں جب حضور کو پسینہ آتا تھا نا تو ماتھے پر یعنی پیشانی مبارک پر، وہ پیشانی جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جھک گئیں جس کے آگے بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ وہ پیشانی جب پسینہ آتا تھا، میرے صحابہ فرماتے، حضور کے صحابہ فرماتے حضور کو جب پسینہ آتا تھا نا تو جیسے چاندی کے پلیٹ پر سونے کے موتی داغ دیے جاتے ہوں ایسے پسینہ حضور کو آتا تھا۔ چاندی کی پلیٹ پر سونے کے موتی داغ کے دیکھیں کتنے خوبصورت لگتے ہیں، ایسے حضور کو پسینہ آتا تھا۔ عشق کرنا ہے تو ایسے سے عشق کیجئے پیارے۔ اعلیٰ حضرت نے تبھی تو فرمایا تھا اے عشق تیرے صدقے
جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، یعنی میں نے جہنم کی جو آگ بجھا دے گی، ایسے اپنے دل میں مصطفیٰ کریم کے عشق کی آگ لگائی ہے جو جہنم کی آگ بجھا دے گی۔ تو اگر عشق کرنا ہے، پیار کرنا ہے، تو مدینے والے مصطفیٰ سے پیار کیجئے۔ کہنے کا مطلب و خلاصہ، اور یہ میرا جو میں معافی ضمیر میرا یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم کے دربار میں جو جھک جاتا ہے وہ سب سے بلند ہو جاتا ہے۔ میرے پیر سرکار تاج الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ اور تاج کو کاسا بنا کر کہتے ہیں یوں تاجور، تاج کو کاسا بنا کر کہتے ہیں یوں تاجور، ان کے در کی بھیک سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ دوران گفتگو کچھ اغلاط آئے ہوں، میں سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے اور آپ کو مجھے بعد میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب